السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ایک بہت ضروری جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارا، میرا بلکہ ٹاپک ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ٹاپک وہ ہے، تو وہ لکسمبرگ کا، لکسمبرگ کا ورک پرمٹ کے حوالے سے، لیکن آپ کے کام آنے والا۔ اگر آپ کو نہیں سننا تو بے شک آپ نہ سنیں، لیکن آپ کے فائدے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کسی کا نقصان کروں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنا ویوز لینے کے لیے آپ کو غلط رائے دیتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل پھر جو ہے نیا ایک شور مچا ہوا ہے لکسمبرگ کے بارے میں کہ جی آ جائیے لکسمبرگ کے اندر جاب ہی جاب ہیں، اور لکسمبرگ نے ویزے جو ہیں دل کھول لیا ہے، لکسمبرگ نے اپنا انڈینز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے تو ویزے وہ بانٹ رہا ہے، یعنی کہ آپ اپلائی کریں تو جناب آپ کو وہ 2 دن کے اندر، 1 دن کے اندر، اتنے گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ لکسمبرگ کا ویزا مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سیلری جو ہے بڑی ہائی سیلری آپ کو دی جاتی ہے۔ ہائی سیلری کا جہاں تک تعلق ہے وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ لکسمبرگ کی سیلری کافی اچھی ہے، بہت اچھی سیلری ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ کیوں ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اتنی، کہ وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں ہماری کنٹری میں، آپ تو ہمارا کام کریں، ہماری فیکٹریز میں کام کریں، ہمارے بینکنگ میں کام کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو بھائی بندہ آپ سے پوچھے یا ان لوگوں سے پوچھے جو یہ کہتے ہیں جی بوڑھی ہو گئی ہے عوام، پینشن پہ جا چکے ہیں، تو بھائی اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا جو جوان تھے وہ کام نہیں کر سکتے؟ تو جناب یہ غلط بیانیاں جو ہوتی ہیں، یہ آپ تو شاید اگنور کرتے ہیں، میں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص پینشن پہ ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اولاد ہوگی، وہ وہاں پہ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بچے پیدا ہی نہیں ہوتے لکسمبرگ کے اندر، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچے بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنا کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ غلط باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں لکسمبرگ میں جاب لینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ بتایا جاتا ہے کہ جی آئیں۔ اچھا، آپ کو وہ موٹیویشن کر دیتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو انہیں لکسمبرگ کا ویزا لے کے دے، اور یہ وہ خود اپنے اوپر وہ غور نہیں کرتے کہ یار میری ایجوکیشن کیا ہے، میرے پاس اسکل کیا ہے، میرے پاس ڈگری کوئی ہے یا نہیں ہے، بس جی میں نے لکسمبرگ ہی جانا ہے، بڑی اچھی سیلری ہے وہاں پہ اور بڑے اچھے آرام ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اوپر غور کریں کہ کیا آپ واقعی ہی ایسی کنٹری میں جا سکتے ہیں، آپ کی اتنی تعلیم ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسے ڈپلوماز ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ کوئی جاب مل جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی کنٹری میں موو کرنا یا کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ لینا، جتنا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا آسان ہے یہ، تو آ جائیں تو آپ کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لکسمبرگ اگر آپ نے جاب لینی ہے تو آپ کسی ایجنٹ کا سہارا نہ لیں۔ ایجنٹ آپ کو نہیں ویزا دلا سکتا، نہ ہی ورک پرمٹ دلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی یوٹیوبر، میں بالکل واضح طور پہ کہوں گا، نہ ہی کوئی یوٹیوبر آپ کو جاب دلا سکتا ہے، نہ ہی آپ کو ویزا دلا سکتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں جو اپلائی آپ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں کہ آپ کو جاب مل جائے۔ تو بہتر ہے کہ اپنے پیسے کو بچائیں، آپ ایجنٹوں کے ہاتھوں وہ پیسہ برباد نہ کریں۔ ایجنٹ تو بیٹھے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیں، پیسہ دیں، وہ تو خود آپ کی جیب سے پیسہ جو ہے نکالنا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ سے پیسہ لینا ہے، تو وہ آپ کو تو وہ بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے لکسمبرگ جانا ہی ہے، بے شک آپ میرے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں، میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے ریسرچ کریں میری بات کو، تو اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ حالانکہ میں جو مشورہ دوں گا اس کے اندر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مشورہ ہوگا، صرف وہ گائیڈ کروں گا میں آپ کو بغیر کسی قیمت کے۔ دل مانے تو آپ کیجئے، دل نہ مانے تو مت کیجئے۔
اگر آپ جاب لینا ہی چاہتے ہیں تو آپ ریسرچ کے اوپر زیادہ زور دیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کون سا ڈپلوما ہے، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے پاس ڈگری کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. میں ایک بات واضح طور پہ بتا دوں، اگر آپ نے لکسمبرگ میں کوئی بھی جاب لینی ہے، اسکل یا نان اسکل، تو چار لینگویج میں سے ایک لینگویج آپ کو آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 100% وہ جاب آپ کو وہ لینگویج آتی ہو. آپ کو ایک اتنی آنی چاہیے کہ آپ کسی کی بات کو سمجھ لیں اور اپنی بات اس کو سمجھائیں. وہ 4 لینگویج کون سی ہیں؟ 4 لینگویج میں سے ایک لینگویج آپ کو آنا چاہیے. تو آپ کے پلس پوائنٹ بنتے ہیں جاب کے، ویزے کے. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک پروسیجر ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو وہ ویزا مل گیا. فرض کریں میرا ایک ریسٹورنٹ ہے، مجھے وہاں پہ کام کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی کی، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ میں آنر ہوں، مجھے لوگ چاہیے، ایک چاہیے یا 2 چاہیے، جتنے بھی چاہیے میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا اس جاب کو. ویٹر کی جاب کے لیے مجھے جگہ ہے میرے پاس، مجھے ویٹر چاہیے، کوک چاہیے. میں یہ دونوں چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کروں گا، اس کی میں ایڈورٹائزمنٹ کروں گا، کسی محکمے کو دوں گا. جو محکمے آپ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں گورنمنٹ کے جو منظور شدہ ہوتے ہیں، ان کو بتاؤں گا، پوسٹر لگاؤں گا. اس قسم کی 3 مہینے تک وہ جاری رہے گا. اگر تو اس دوران کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو کہ میرا کام کر سکے تو میں اس کو جاب دوں گا. 3 مہینے کے اندر اگر وہ شخص مجھے نہیں ملتا تو پھر میں امیگریشن کو اپلیکیشن دوں گا کہ جی یہ ثبوت کے ساتھ کہ جی 3 منتھ میں نے آدمی ڈھونڈا، مجھے یہاں سے آدمی نہیں ملا. تو پھر امیگریشن مجھے اجازت دیتی ہے کہ ہاں آپ آؤٹ آف کنٹری سے، آؤٹ آف شنگن سے آپ اپنا آدمی منگوا لیں. تو تب وہ جا کے آپ کو جاب آفر دے سکتا ہے. تو ایک یوٹیوبر آپ کو کیسے یہ جاب آفر دے گا؟ جی مجھے بتائیں. یا کوئی ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو کیسے جاب آفر دے گا؟ تو پھر وہ ریسٹورنٹ کا جو مالک ہے، آنر ہے، وہ آپ کو جاب آفر دیتا ہے اور امیگریشن سے اٹیسٹڈ کرا کے دیتا ہے. تو تب جا کے آپ جمع کراتے ہیں لکسمبرگ کی ایمبیسی میں. تو ایمبیسی آپ کو ویزا دیتی ہے، لیکن کنفرم کرتی ہے وہ بھی وہاں سے کنفرم کرتی ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ آف لکسمبرگ سے جو ہے وہ کنفرم کرتی ہے. تو 4 لینگویج کی میں بات کر رہا، یہ تو طریقہ ہے جاب آفر کا کہ آپ کو جاب آفر اس طریقے سے مل سکتی ہے. ہم خواہ آپ لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں، کوئی آپ کو نہیں لے کے دے سکتا اس طرح. آپ نے خود ٹرائی کرنی ہے، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے وہ جو جاب دے گا آپ کو. یا وہ مل آنر ہے کوئی، اس کو ڈھونڈیں. کوئی ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اس کو ڈھونڈیں. کسی آفس میں بینکر ہیں آپ تو بینک والے کو ڈھونڈیں. وہاں پہ جاب اس پورٹل پہ جائیں، وہاں پہ آپ اپلائی کریں. تو 4 لینگویج میں سے سب سے پہلی تو لینگویج ہے جناب ان کی لکسمبرگی اپنی لینگویج. وہ آپ کو آنی چاہیے بیسک. اگر آپ کو لکسمبرگ نہیں آتی تو فرینچ آنی چاہیے. فرینچ نہیں آتی تو پھر آپ کو جرمن آنی چاہیے. اگر جرمن نہیں آتی تو پھر آپ کو انگلش آنی چاہیے. یہ 4 لینگویج میں سے ایک لینگویج اگر آپ کو آتی ہے تو جناب آپ کے پلس چانسز بن جاتے ہیں جاب ملنے کے. اور اگر آپ وزٹ ویزا لے کر بھی لکسمبرگ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی سی وی جو ہے وہ دیں گے. اگر آپ کک ہیں تو ریسٹورانٹوں پہ آپ دیں گے اپنی سی وی. اگر کسی کو آپ کی سی وی پسند آ جاتی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس نے پہلے سے ہی اپنا جو پروسیجر ہے 3 منتھ کا وہ کر لیا ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا کر رہا ہے، تو وہ آپ کو جاب آفر دے سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ لکسمبرگ کا قانون یہ نہیں آتا کہ آپ وزٹ ویزے پہ آئے ہیں تو آپ کو جاب آفر مل گئی ہے تو اسی وقت آپ کا وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ورک پرمٹ میں. نہیں، وہ ویزا کنفرم ہے کہ آپ کا وہ وزٹ ویزا ہی رہے گا اور آپ کو اپنی ہوم کنٹری واپس جانا پڑے گا. بے شک آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ نیپال سے آئے ہیں، آپ افغانستان سے آئے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، آپ کو اپنی ہوم کنٹری واپس جانا پڑے گا. اس جاب آفر کے سر کے اوپر پھر آپ کو ویزا ایمبیسی دے گی جو کہ ورک ویزا ہوگا. تو تب آپ دوبارہ سے آئیں گے لکسمبرگ کے اندر، اپنی جاب کو سٹارٹ کریں گے. بالکل مان لیا اس میں سیلری بہت اچھی ہے بنسبت دوسری کنٹریوں کے، دوسری یورپین کنٹریوں کے. ایون کہ جرمن سے بھی اچھی سیلری جو ہے وہ لکسمبرگ کے اندر ہے.
اور یہ نہیں ہے کہ نان اسکل، جس کے پاس اسکل نہیں ہے اس کے لیے جاب نہیں ہے، بالکل اس کے پاس بھی جاب ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، یہ شرط ہونی چاہیے، اس میں ہے یہ شرط کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے تو آسانی ہوگی۔ لیکن آپ کو یوٹیوب کے اوپر یا کہیں اور سے ہمیشہ یہ خبر سننے کو ملتی ہے، جی ویئر ہاؤس کے اندر جاب ہے، آ جائیں جی یہ فلاں جگہ پہ جاب ہے، ادھر جاب ہے، تو آپ کو فوری طور پہ جاب مل جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ کام اتنے آسان نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میرا کام ہے ایک اتھینٹک انفارمیشن دینا، اس کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنا فرض جو ہے وہ نبھاتا ہوں، باقی آپ کی آگے مرضی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو اچھی لگی اسے شیئر لازمی کیجیے اور لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے، نئے آنے والے ہیں وہ لازمی اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے کوئی اس قسم کی ویڈیو آگے سے دیکھنی ہے۔ اگر نہیں دیکھنی تو ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو نہ لائک کرنے کی اور نہ ہی سبسکرائب کرنے کی۔ اللہ حافظ۔